اتنا رونا کمزور ہے. حکیم کے پاس چلے گئے, 10,000 طرح کے معجون کھلا دی. ہمارے پاس آئے تو گالی پاس کھلا دی, پتہ نہیں اس کو سیب کے مربے کھلاؤ. اب سیب ہی خالی نہیں, سیب کے بھی مربے تیار ہوئے. تو حضرت جی فرما رہے ہیں کہ بھائی تم نے لذت و چاشنی حاصل کری ہے, لیکن ابھی ایک تو شعبہ تم نے چھوڑ دیا تھا روحانیت کا, اس کے بھی مربے تم استعمال کر لو. نسخے ہیں, آؤ بیٹھ جو ہم تمہیں بتا دیں. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ خون میں کیسے ہوئے جن جو تمہارے جسم کی پرورش ہو رہی ہے, بلکہ تمہارے دل و دماغ میں ذہانت, اتنی ذہانت کی چرچیں اتنی ہیں. جو لوگ ذہین ہیں تو خدا صلاحیتیں ہیں, جن کے نہیں ہیں تو ان کی فکر کی جاتی ہے. ذہن کیسے بچہ ذہین ہو, پڑھے گا, ڈاکٹر انجینئر بنے گا. ہم تو اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں, ڈاکٹر انجینئر وکیل فلاں سائنسدان سے, لیکن یہ اللہ والے کچھ اور بنا چاہ رہے ہیں. وہ قوت ہمیں دے کے جا رہے ہیں کہ تم بن جاؤ, کما تو کھا لو گے, ایسا نہیں ہوگا تمہیں کوئی فاقے آئیں گے. اس سے کیا مدد مل رہی ہے اور کیا وہ تم کو محسوس ہو رہی ہے؟ پھر روحانی کیفیت و تقاضا ایمان کی مطابق ہم حادثانے کی بدولت پیدا ہو رہی. کیا ان کا اعتراض کو احساس تمہارے میں بات ہی دل و دماغ کر سکتے ہیں؟ ناممکن ہے, محال ہے. البتہ غیر شعوری طور پر کچھ کیفیات عرفانی اور کیفیات وجدانی کا قلب پر مومن پر ضرور ہوتا رہتا ہے. اس کے اثرات اعمال پر مرتب ہوتے ہیں. اس لیے محسوس ہونے نہ ہونے کے چکر میں مت پڑو. عمر بھر آتی غذائیں کھاتے رہو, جسمانی غذا کی پرورش ہوتی رہے گی, ہمارے سالے کرتے رہو, روحانی صلاحیتوں میں ترقی ہوتی رہے گی. جب آنکھ بند ہوگی پھر جنت بھی نہیں ہی کھلے گی. اس وقت تو کچھ نظر آنا ہے, سب نظر آنے لگے گا, سب نظر آنے لگے گا, مگر یہاں بھی انشاءاللہ حیات طیبہ نصیب ہوگی. فرمانے کے انوار کے فکر جو کچھ میں نے اس سے کہ وہ تمید ہے, بیان بھی کرنا ہے کہ ایک صاحب کا خطا ہے, جس میں انہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے ایک مضمون پیش کر دیا. انہوں نے لکھا کہ جب میں ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو خانہ کعبہ کی چھوی اور انوار سامنے آ جاتے ہیں, اور دوسری طرف نظر کرتا ہوں تو روزہ بس ایک نور کی شکل میں سامنے آتا ہے. بس پھر میں انوار میں محو ہو جاتا ہوں. ابھی جب ذکر میں مشغول ہوتا ہوں تو یہی صورت پیش آتی ہے, اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عرش عظیم پر میرا سر سجدے میں ہے. یہاں ایک ہے مسئلہ بھی ہے, وضاحت کر دی جائے تو مناسب ہے, یعنی کیفیات باطنی کے مطابق ذہن میں اس طرح منتقل ہوا کہ آپ حضرات کی خدمت میں اس معاملے کی وہ حقیقت واضح کر دوں جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ارشادات کے ذریعے معلوم ہوئی کہ اپنی تو کوئی بات ہی نہیں. فوراً بات منسوخ کی, حضرت کی بات دوہرائی, حضرت اپنے شیخ کی بات کہ وہ اس مسئلے میں وہ اس بات میں کیا فرماتے تھے. طریقت میں باطنی کیفیات جو قیامت و مکاشفات ایک بڑا نازک مسئلہ ہے. اپنی جگہ سب برحق ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کی حقیقت و اصلیت کیا ہے, اسلام ان کا کیا درجہ ہے. ہمارے فرماتے ہیں کہ تمام چیزیں کو محمود ہے مگر محفوظ نہیں, یعنی کہ ضروری نہیں, کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے. اب سب کو حاصل ہو نہیں سکتی, یہ غیر اختیاری ہے, اس کے پیچھے نہیں پڑ رہا ہے. اور ہم صرف اختیاری مانتے ہو کر یعنی جو ہم کر رہے ہیں نہیں ہم کرنے خود ہمارے اختیار میں. اور یہی فقر و قرب بے ادائی کا درجہ ہے. اس کی تشریح یہ ہے کہ ہر چیز کی کچھ اثرات اور ثمرات ہوا کرتے ہیں, اور اس کی تشریح ہے اچھے کلمات کی تاثرات ہوتے ہیں, اچھے کلمات کے بھی تاثرات ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے برفات ہیں, بلکہ وہ انوارت تجلیات سے معمور ہیں. اللہ کا ذکر, اللہ کا کلام سب تجلیات سے معمور ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام عبادات تجلیات سے معمور ہے. جو شخص دل خلوص دل سے یکسوئی کے ساتھ ذکر کرتا ہے, ذکر پر تاثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں, خواہ محسوس ہوں یا نہ ہوں, کیونکہ ذکر تجلیات سے معمور مثلا لا الہ الا اللہ معمولی الفاظ نہیں ہے, اس میں نور ہی نور ہے. توجہ تام یکسوئی قلب کی قوت سے رفتہ رفتہ کثرت ذکر اور تکرار ذکر سے ذاکر سے حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے, یعنی اسے سمجھ میں آنے لگتا ہے, اور اکثر انوار مشاہدے ہونے لگتے ہیں. مگر یہ مشاہدہ ہونا لازمی نہیں. اکثر و بیشتر حالات میں عمر بھر میں مشاہدہ نہیں ہوتے, تو کی ساری عمر میں کوئی مشاہدہ ہی ہو, لیکن آپ لگے رہیں. جن قلوب میں یکسوئی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, یعنی مستقل مزاج اسی میں لگے رہو, جس کو بتا دیا بڑوں نے اس میں لگ گئے, نہ کسی انوار نہ تجلیات. کوئی ابھی برسات کے دوران بجلی کڑک رہی ہے, بجلی چمک رہی ہے,
تو یہ قدرتی دم ہے. لیکن ہم اس فکر میں نہ ہو کہ ہمیں کوئی بجلیاں چمکتی نظر آئیں گی, ہمیں کچھ ایسا نظر آئے گا, سو جائیں گے تو ایسا کوئی محسوس ہوا, ایسا خواب آئے گا. اب اس چکر میں پڑیں گے تو دماغ اور منتشر ہو جائے گا, پریشان ہو جائے گا. اس لیے ہلکا بول جائے گا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہو تو بس اسے امان دینے دو.